بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ پروگرام ہماری گونج میں میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سرکاری محکموں کی، ان محکموں کی لیکن اس محکمے کے سربراہان نے یا افسران نے اس کو خاطر خواہ میں نہیں لایا، اس پہ تھوڑا سا آپ نے روشنی ڈالیں اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ شکریہ شعبان احمد۔ دیکھیں کہ جو خبر ہے 15 اگست کو ایک خبر شائع ہوتی ہے پاکستان کا ایک معتبر اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ کمپرومائزڈ، آل ویب سائٹ ڈاؤن سینس 2 AM سیچرڈے۔ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان FBR کے ڈیٹا کی، کہ وہ یہ اس میں اپنی خبر میں لکھتے ہیں کہ ہیکرز ہیو اٹیکڈ پاکستانز لارجسٹ ڈیٹا سینٹر رن بائی دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR and managed to break the Hyper-V software by Microsoft, bringing down all the official website operated by the tax machinery۔ اور یہ وہی لکھتا ہے کہ یہ سیچرڈے کو رات کو 2 بجے سے ان کی ویب سائٹ جو ہیک ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اطلاعات کے مطابق اتوار تک بھی بحال نہ ہو سکی۔ اب اسی سے متعلق میرے پاس تھوڑی سی معلومات ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے میرے ذرائع نے ایک چیز بھیجی، ایک سنی نہرا نامی شخص ہے جس نے ایک اپنے اکاؤنٹ پہ ایک اشتہار پوسٹ کرتا ہے اور وہ اپنے اشتہار میں یہ لکھتا ہے کہ $26 فار ایکسیس ٹو سسٹم آف پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نیٹ ورک۔ مطلب یہ وہ اشتہار جو یہ ان کی ویب سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے، ویب سائٹ ہیک ہوتی ہے، اس سے 3 دن پہلے یہ اپنے ID پہ یہ اشتہار پوسٹ کرتا ہے کہ $26,000 مجھے دے دیے جائیں، اور میں $26,000 میں جو آپ کو پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نیٹ ورک کی جو ویب سائٹ ہے وہ میں آپ کو ہیک کر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ FBR جو جس قسم کا ڈیٹا یوز کر رہا ہے، تو اس میں ایک FBR کو ایک انٹیمیشن آتی ہے سرور ایرر کی ان ایپلیکیشن، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دا ریسورس یو آر لوکنگ فار ون آف اٹس ڈپینڈنسیز could have been removed had its name changed or it's temporarily unavailable. Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly۔ مطلب وہ ان کو 1 مہینے پہلے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹیز کو چیک کریں، آپ کے وہ ایرر آ رہا ہے۔ وقت سے قبل خبردار کر دیا گیا اور ایک شخص نے چیلنج بھی کر دیا، لیکن محکمے کے کسی بھی ذمہ دار شخص نے اس طرف توجہ نہ دی۔ یہی تو پرابلم ہے نا، کہ آپ دیکھیں نا کہ FBR کا جو ڈیٹا اس وقت بڑا حساس قسم کا ڈیٹا ہے، کہ وہاں پہ ٹیکس چوری کیا ہو رہی ہے۔ ٹیکس چوری کے علاوہ تو رانا صاحب اس میں صارفین کی بہت ساری معلومات ہوتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، اور معلومات کے علاوہ دیکھیں نا کہ آپ کی اس وقت ہائی لیولز کی جو ہے تحقیقات چل رہی ہیں، ان کا سارا ڈیٹا ہے، جس طرح جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے بارے میں بھی سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ اگر اب یہی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت گوشوارے جمع ہو رہے ہیں، لوگ انکم ٹیکس میں اپنا آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، ان کا سارا ڈیٹا آ رہا، اور اس قسم کی ہیکنگ ہو جانا، اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کا FBR، اور جس طرح عمران خان نے زور دیا ہوا ہے کہ میں ٹیکس کلیکشن اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، ظاہر ہے کہ ان میں ٹیکس چور بھی شامل ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ کل کو ہمارے اوپر کوئی ٹیکس چوری کے الزامات آتے ہیں یا ثابت ہوتی ہیں تو چلو اس چیزوں سے ہم بچ جائیں۔ بات تو $26,000 کی ہے، جو کہ وہ سنی جو ہیں ایک اپنی ID پہ جنہوں نے اشتہار ڈالا ہوا ہے کہ وہ $26,000 میں آپ کو ٹیکس چوری کے ویسے بڑی حیرت کی بات ہے رانا صاحب کہ چوری کرنے کے لیے اشتہار لگایا گیا ہے کہ میرے ساتھ آپ مکمکا کریں، میں آپ کو چوری کر کے دے دیتا ہوں، اور متعلقہ محکمے اس پہ خاموش رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ان کو معلومات بھی آتی ہیں باقاعدہ، ان کے جو جس جگہ سے وہ ویب سائٹ آپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ہائی پیڈ قسم کے IT پروفیشنلز بھی موجود ہیں۔ جب آپ کو یہ انفارمیشن ہمیں پہنچ سکتی ہے تو کیا FBR کے پاس نہیں ہوگی موجود؟
کہ ایف بی آر اس قسم کی انفارمیشن کے بعد آگے پھر جا رانا کے کیا صاحب اتنی بڑی لاپرواہی برتنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ برتنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے نا نااہلی. ایک تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ کام ہوا ہے سیچرڈے کو. سیچرڈے کو عموماً جو وفاق کے جو انڈر ادارے ہیں وہاں پہ سیچرڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. تو ہر کوئی نے کہا کہ یار اچھا دیکھ لیں گے منڈے کو چلے جائیں گے. ہم ایک سست قوم بھی تو ہے نا کہ اگلے دن ڈال دیتے ہیں. اسی دوران یہ سارا کام ہوا ہے جو ان کو پراپر ڈیوٹیز ہونی چاہیے اور ڈیفینیٹلی محکمہ ہے ڈیوٹیز بھی لگی ہوئی ہوں گی. لیکن کیا ہے کہ سیچرڈے اور سنڈے کو ہفتہ اور اتوار کو جو تعطیل ہوتی ہے اس پہ کسی نے چیک کیا نہیں ہوگا. اور چیک نہ کرنے کی وجہ یہی ہوگی کہ بھی چلیں یار چھٹی ہے آج کس نے کام کرنا ہے, کون آئے گا, کون ہمیں دیکھے گا. انہوں نے بھی چھٹی منا لی. اسی چھٹی منانے میں پھر یہ کام ہو گیا. اور آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے نااہل ہیں. یا تو یہ ہونا ہے کہ یہ چیزیں سب کے سامنے اوپن تھیں. آپ کو پریکاشن میئرز لینے کو جو آپ کا آئی ٹی جو آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھی آپ اپنے پریکاشن میئرز لیں اور اپنا نام چینج کریں اور اس کو اسپیلنگز کو دیکھیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے. آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اب آپ بھی یوز کرتے ہیں نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی اس طرح کی میل آئے تو آپ اپنا فوراً بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہمارے کسی بھی سسٹم کو کوئی بندہ چھیڑتا ہے تو ہمارے پاس فوراً ایک میسج آ جاتا ہے. تو آپ کے پاس میسج آتا ہے تو یہی ایف بی آر کے پاس بھی میسج آیا لیکن ایف بی آر نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی. اور پھر یہ جو ٹریبیون تو کہہ رہا ہے کہ سنڈے کو جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ منڈے کی شام تک بھی یہی مسائل رہے اور منڈے کی شام تک بھی ساری جو ان کی ویب سائٹس تھی ایف بی آر کی وہ ڈاؤن تھیں اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکا. اب دیکھیں کہ آج انہوں نے پھر اس کو کتنا ریکور کیا ہے. یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ایف بی آر کو اس ہیکنگ سے نقصان ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. یہ تو اب آگے وقت میں جا کے دیکھنا پڑے گا. لیکن افسران کی نااہلی دیکھیں, ایف بی آر پہلے ہی ٹیکس کلیکشن میں پیچھے. یہ تو اب عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے کچھ میئرز لیے ہیں اور لوگوں کو ادھر ادھر کیا ہے اور نااہل لوگوں کو نکالا ہے. تو اس کے باوجود بھی کرپٹ اور نااہل لوگ اس وقت بھی مسلط ہیں. ظاہر ہے کہ سارا سٹاف تو آپ ایک دم نہیں نکال سکتے اور انہی کی نااہلی کی وجہ سے یہ پرابلم آیا. اور اگر کل کو عدالت کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں اس میں ایف بی آر کا اگر یہ ڈیٹا ہیک ہو گیا اور ان میں ریکور نہ ہو سکا تو ایف بی آر کس اس سے عدالت میں جائے گا. شخصیات کے کیسز ہیں اور پاکستان کے اہم معلومات ہے. پاکستان کا ہر شہری کی جو ٹیکس پیئر ہے اس کی معلومات ہے ایف بی آر کے پاس. تو ایف بی آر اپنے صارفین کا ڈیٹا بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی. یہ تو رانا صاحب ایسے ہی ہے جیسے گھر کے باہر چور چھپا بیٹھا ہے اور اس کو گھر والوں کو خبردار بھی کر دیا گیا لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایف بی آر کی سٹیٹمنٹ بھی ٹریبیون اخبار نے چھاپی. انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے ایکسپلین کیا کہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ مائگریشن سروسز کر رہی ہے. دا کمپلیشن آف دس مائگریشن شیل ریزلٹ ان دا انکریزڈ اوور آل پروڈکٹیوٹی آف ایف بی آر آئی ٹی آپریشن. مطلب یہ جو مائگریٹ کریں گے سروسز کا اور آئی ٹی آپریشنز جو اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ اوور آل جو ہیں اس کو ہم ریکور کر لیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں جبکہ ان کو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی بھی تو فیس سیونگ کرنی ہے نا کہ جی ہماری آئی ٹی ٹیم دیکھ رہی. آئی ٹی میرا یہی سوال ایف بی آر سے ہے کہ آئی ٹی ٹیم آپ کی اس وقت کہاں تھی جب آپ کو پریکاشن میئر لینے کا جو ویب سائٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو بھیج رہی ہے, آپ کو میسج بھیج رہی ہے. پھر ایک سنی نامی بندے کا اشتہار ہے, اس کی آئی ڈی اس نے لگائی ہوئی ہے کہ میں 26,000 میں $US میں آپ کا ایف بی آر کا سسٹم ہیک کر سکتا ہوں. تو اس وقت آپ نے یہ پریکاشن میئرز کیوں نہیں لی اور آئی ٹی ٹیم کو آپ نے کیوں نہیں ایکٹیو کیا. تو اب آپ صرف جو ہے نا اخبارات میں اپنی فیس سیونگز کے لیے جو ہے بیانات دے دیتے ہیں تاکہ ہماری بھی فیس سیونگ ملے. لیکن اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ جس نے کسی نے بھی اشتہار آفر کیا, اشتہار آفر کے ذریعے سے اگر کسی نے بھی سروسز لیں, اگر وہ $26,000 پے کر کے ان کی
ہیک کروا سکتا ہے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیس کتنا بڑا ہوگا، جو کہ $26 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے اور 26 کروڑ کا ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس نے 26,000 پے کر کے یہ کام کیا ہے تو اس کے اوپر کیسز کی نوعیت کس قسم کی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ملتان کے کئی ایسے ہیں گولی ٹافی بیچنے والے جن کے اوپر کروڑوں روپے کی ہیر پھیر کا الزام ہے۔ اگر ان کے ہی کیسز یا ان کا ہی ڈیٹا سارا چوری ہو گیا ہوگا تو FBI کل کو عدالت یا کورٹ میں یہ لوگ کورٹ میں چلے جائیں گے کہ جی یہ تو بتائیں۔ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے رانا صاحب، اگر اس طرح جس طرح ایک وارن کیا گیا، اس کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی، پھر یہ ہوا کہ وہ چور اپنا کام بھی کر گئے، اس کا مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کہیں گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے گھر کے اندر سے بھی کوئی امداد نہ کی گئی ہو۔ نہیں، ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جس شک کو آپ ظاہر کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا مطلب آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے ایسے کیسز میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ سرکاری محکمے کے لوگ ہی اپنے محکمے سے چیزیں چوری کر کے پیسوں کے ذریعے سے آگے دے دیتے تھے، اور تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس کے لیے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے ملک کا کتنا نقصان کر دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ہم آج قرضوں کی دلدل میں بھی ہیں۔ ٹیکس ہمارے لوگ پیسے نہیں دیتے، یہ ٹیکس جو نہیں دیتے ان کو یہ ٹیکس مشینری ہی مشورے دیتی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں، آپ کا ٹیکس بچ جائے گا۔ تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا، اور جو نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آیا، ان کو تو بالکل سخت سزائیں دینی چاہیے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے یا تو یہ ہونا کہ آنن فانن کام ہو گیا، آپ کو 1-2 مہینے پہلے ایک بندہ اشتہار دے رہا ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہو لیکن اس کو سیریس لینا چاہیے تھا۔ پھر آپ کو میل بھی آ رہی ہے جس میں پریکاشنری میئرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کو چینج کرنے کا بجائے، پھر آپ نے اس پہ توجہ نہ دی، اور جب آپ نے ڈیٹا آپ کا ہیک ہوا اور ساری ویب سائٹ ڈاؤنز ہوئیں، پھر آپ کو خیال آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ 3-4 دن مسلسل ان کی ویب سائٹ ساری ڈاؤن رہی ہیں۔ اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ FBI کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ FBI کی وجہ سے اس ملک کو کتنا نقصان اور بھگتنا پڑے گا جو ہم پہلے بھی بھگتتے آ رہے ہیں، دیکھنا یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام ہماری گونج، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔